اب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں علامہ سیف اللہ خالد ملتانی صاحب۔ ان کی نوازش ہے کہ بیمار ہونے کے باوجود، علیل ہونے کے باوجود ہمارے پاس پہنچے، لیکن اسی وقت ہی ان کا ساتھ ہمارے ساتھ قائم رہے گا اگر ہم خود بیداری کا مظاہرہ کریں۔ ایک بار ذرا بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی معزز محترم قابل صد احترام اہل علم، علماء کرام، قراء اعظام، سننے والے ذی وقار معززین سامعین، میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور آپ سب دا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ایمان دی سلامتی نال اللہ اس دنیا تو ہر کلمہ پڑھن والے نو رخصت فرمائے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں،
ایک کانفرنس بابا جی حافظ محمد دین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے شروع کیتی ہے اور انہاں دی شفقت محبت پیار میرے نال کہ جدو میں اہل حدیث ہویا تو سب تو پہلے اور سب تو زیادہ اگر دست شفقت رکھیا تے بابا جی محمد دین صاحب رحمت اللہ علیہ نے رکھیا۔ اس واسطے میں 2 مہینے صرف بیمار نہیں رہا، موت و حیات دی کشمکش اور اس تو بعد پہلی کانفرنس اور پہلا جلسہ ہے۔ مینوں بھائی یوسف صاحب نے جدوں آکھیا کہ کانفرنس ہے تساں علی گل بھی ہو تو میں آکھا جب تک زندگی سانس ہے میں بابا جی دی کانفرنس نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو علماء کرام خطاب فرما چکے، تساں بہت دیر تو سماعت فرما رہے، میں اس کانفرنس دا خلاصہ بیان کرنا چاہنا، ذرا توجہ نال سنو۔ اللہ رب العزت مینوں اور آپ سب نو صحیح اور حق سچ بات تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ربیع الاول دا مہینہ، اس مہینے دے اندر بعض لوگ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نام تے جلسے کر دیں، جلوس کر دیں، ولادت منان دیں، جھنڈیاں لگا دیں، اور حق بندا ہے کہ ایک آدمی اللہ دے نبی نال محبت کردا ہے، پیار کردا ہے، بے شک اس دا اظہار کرے، لیکن سوال پیدا ہوندا ہے اس بندے کولوں میں سوال کرنا ہاں جیڑا بندہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دے اندر جھنڈیاں لگاندا ہے، ولادت دے اندر اس جلسے جلوس کردا ہے، ٹرالیاں نکالدا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ بھائی جان اللہ دے بندے، میں تیرے کولوں پوچھنا تو اللہ دے نبی دی ولادت وچ یہ خوشی کردا کیوں؟ میری بات سمجھ، تو کیس خوشی کردہ کیوں ہے؟ آخر بھی اس دی وجہ ہوئے گی نا کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے اور رحمت للعالمین نے، خاتم النبیین نے، امام الاولین والآخرین نے کس وجہ کر کے تو خوشی کرنا ہے، کس وجہ کر کے تو ٹرالیاں نکالنا ہے، کس وجہ کر کے تو جلوس کرنا ہے؟ وجہ تے ہوئے گی نا کوئی کہ اس وجہ کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تے تشریف لے آئے نے اور انہاں دے آمن دے نال میں اپنی سوچ انہیں کر لئیے جی میں سوچ محمد رسول اللہ دیئے، میں اپنا عقیدہ بدل لیا جی میں عقیدہ رسول اللہ دا ہے، میں اپنی نسبت بدل لئیے میں نسبت محمد رسول اللہ نال لگائیے، چونکہ مینوں کامیابی نظر آئیے تو رسول اللہ دے نال نسبت نال نظر آئیے، مینوں عزت و عظمت نظر آئیے تو رسول اللہ دی فکر دے اندر آئی ہے، مینوں جنت ملنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کر کے ملنی ہے، اس وجہ کر کے میں ولادت مننا ہاں، اس واسطے میں جلوس نکالنا ہاں۔ توجہ کرنا حضرات، یہ جلوس نکالن والا اس دا عقیدہ رسول اللہ نال نہیں ہے، اس کو پوچھو تیرا عقیدہ کیا ہے، تیری فکر کیا ہے؟ اے اخدم میں ماتریدی ہم، اس تو پوچھو تو کس فکر اور سوچ تے چلنا ہے، تیرے مسائل کیسے حل ہوندے نے، کس دے فتویاں تے چلنا ہے؟ اے اخدم میں حنفی ہاں، امام ابو حنیفہ دے طریقے تے چلن والا ہاں، اس تو پوچھو تیرا مشرب و مسلک کیا ہے؟ اخدم میں دیوبندی بریلوی قادری ہاں، نقشبندی ہاں، سہروردی ہاں، میں کہا بد نصیبہ تو محمد دی ولادت دا جشن کیسے منانا ہے؟ تیری تو نسبت بھی محمد نال نہیں ہے، تیرا عقیدہ محمد رسول اللہ نال نہیں ہے، تیرا عمل رسول اللہ نال نہیں ہے، تیری سوچ رسول اللہ نال نہیں ہے، تیری فکر رسول اللہ نال نہیں ہے، تیرا فتوہ رسول اللہ نال نہیں ہے، تو حنفی کہلانا ہے، امام ابو حنیفہ دی فکر تے چلنا ہے، تو امام ابو حنیفہ دے جشن منانا، تو ماتریدی ابو منصور ماتریدی دے عقیدے تے چلنا ہے، تو اس دے جشن منانا، تو قادری
کہلانا ہے تو اس نے جشن منانا میں محمدی ہاں رب کعبہ دی قسم جدو کلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے نے اہل حدیث نے اپنی سوچ محمدی بنا دیتی ہے اہل حدیث نے اپنا عمل محمدی بنا دیتا ہے اہل حدیث نے اپنا عقیدہ محمدی بنا دیتا ہے کائنات دے کسے کونے تے چلے جائیے کسے انپڑھ اہل حدیث کو لو پوچھئے تو کون ہے وہ آکھے گا میں محمدی ہاں اور لوگوں خوشی مینو محمد دی ہے کہ محمد الرسول اللہ آئے جو عقیدہ لے کے آئے میں کہ ساری کائنات دے عقیدے غلط ہو سکتے نے میں محمدی ہاں میں وہی عقیدہ رکھاں گا جو محمد مصطفیٰ دا ہے ساری کائنات دے عمل غلط ہو سکتے نے میں وہی عمل کراں گا جو عمل محمد الرسول اللہ دا ہے میں اہل حدیث ہاں میں دنیا کائنات دے خوشی دے طریقے بدل دیتے ہیں کائنات دے اندر غم دے طریقے بدل دیتے ہیں میں کہ خوشی ویسے کراں گا جیسے محمد کردہ ہے کیونکہ میں محمدی ہاں میں غم ویسے کراں گا جیسے میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے کیونکہ میں محمدی ہاں میرے نزدیک عزت میں یارو ہے جس دنال نسبت میرے محمد دی ہے میں ذلت اس دے اندر سمجھنا ہاں جس دے اندر نسبت مصطفیٰ دی نہیں ہے لوگوں سن لو کائنات دے اندر میں محمد الرسول اللہ محمدی ہاں میں آپ دے منن والا ہاں میں کائنات دے رشتے چھوڑ سکنا ہاں مصطفیٰ دے نال تعلق نہیں چھوڑ سکتا میں دنیا دے رشتے توڑ سکنا ہاں میں محمدی ہاں میں محمد الرسول اللہ نال نسبت نہیں توڑ سکتا کائنات نے دیکھے ہے اہل حدیثہ نے اپنے ماں باپ چھوڑے محمد نال نسبت نہیں توڑی اپنے رشتے چھوڑے مصطفیٰ نال نسبت نہیں چھوڑی دنیا کائنات دے فتوے برداشت کیتے محمد نال نسبت نہیں چھوڑی اس کائنات دے اندر اگر خوش ہے تو صرف اہل حدیث ہے کیونکہ کائنات دے اندر جدہ کلو محمد آیا ہے اہل حدیث محمدی ہی بنے حضرات توجہ کیجئے میں محمدی کائنات دے اندر کوئی مسئلہ لاؤ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اس کی نسبت نہ ہوئے رب کعبہ دی قسم بڑے تو بڑے عالم دا ہوئے گا میں اس نے چھوڑ سکنا ہاں کدی تسلیم نہیں کروں گا اور کوئی مسئلہ ایسا لاؤ جس دی نسبت مصطفیٰ نال ہوئے میں دنیا چھوڑ سکنا ہاں محمد دی زبان وچ نکلے ہویا مسئلہ نہیں چھوڑ سکتا اس واسطے کہ میں محمدی ہاں جدو کلو محمد مصطفیٰ دنیا تے آئے نے میری سوچ محمدی بن گئی ہے میری فکر محمدی بن گئی ہے میرا عقیدہ محمدی بن گیا ہے تو کس منہ نال جشن منانا ہے اور تو نماز بھی محمدی پڑھنے تیار نہیں ہے تیرے کل پوچھیا جائے نماز کیسی پڑھنا ہے انا حنفی پڑھنا ہے تیرے کل مسئلہ پوچھیا جائے تو قدوریوں دے حوالے دے میں کنزن دے حوالے دے میں عالمگیریاں دے حوالے دے میں دنیا کائنات دے ملہ دے حوالے دے میں اللہ دی قسم زمین تے کہل حدیث ہے جدو کوئی مسئلہ پوچھیا جائے گا حوالہ محمد دے گا اس واسطے کہ اہل حدیث محمدی ہے اہل حدیث کون ہے آج بد نصیبی ہے اہل حدیثو اہل حدیث سٹیج تو منہج ختم ہوندہ جا رہا ہے اہل حدیث کون ہے زور نال بولو یار میں بیمار ہاں تو سدے بیمار نہیں اہل حدیث کون ہے ایمان نال دسو جیڑا محمدی بن جائے حافظ صاحب انہوں حسینی یزیدی بن دی لوڑ آئے 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 جڑا محمدی بن جائے اگلی بات سنو چونکہ میں اہل حدیث محمدی ہوں اس واسطے میں ہر اس نال پیار کرنا توجہ کرنا میرے الفاظ والے میں ہر اس نال پیار کرنا محبت کرنا جس نال میرے محمد نے محبت کی تھی کیونکہ میں محمدی ہوں میں ہر اس نال پیار کرنا جس نے میرے محمد نال پیار کیا نہیں سمجھ بات نہیں سمجھے بات نہیں سمجھے میں اس نال محبت کرنا کیوں میں محمدی ہاں توجہ کرنا جس نال میرے محمد نے محبت کی تھی ہے
میں اس نال محبت کرنا ہاں جس نے میرے محمد نال محبت کی ہے. میں محمدی ہاں اس واسطے ابو بکر نے محمد نال محبت کی ہے. میں ابو بکر نال محبت کرنا ہاں. میرے نبی نے علی نال محبت کی ہے. میں علی نال محبت کرنا ہاں. ابو بکر نے میرے مصطفیٰ نال محبت کی تھی. عمر نے میرے مصطفیٰ نال محبت کی تھی. عثمان نے میرے مصطفیٰ نال محبت کی تھی. مہاجرین نے میرے انصار محمد نال محبت کی تھی. انصار نے میرے محمد نال محبت کی تھی. کیسی محبت کی تھی ہے. آئیے کائنات کے اندر مثال نہیں بنی جدو صحابی محمدی بن جاندہ ہے. رب کعبہ دی قسم ہے حضرت سعد کہہ دو رضی اللہ تعالی مکہ دے اندر مشہور نے کہ اس تو ود کے کوئی ماں دی خدمت کر سکدا, اس تو ود کے کوئی ماں دی عزت کر سکدا. اج محمدی بن چکا ہے. ماں نو پتہ چلدا ہے ماں خدی اج تو بعد میں بھوک ہڑتال کر رہی ہوں, دھوپ تے بیٹھاں گی, کچھ کھاواں گی نہیں, کچھ پیواں گی نہیں. ہائے ہائے سعد آئے ماں دے قدماں وچ بیٹھ گئے. اماں خدا دا واسطہ ہی کھانا پینا شروع کر دے, آسائے تے بیٹھ جا. ماں کہندی نہیں نہیں محمد نال نسبت توڑو گے پھر میں کھاواں گی پیواں گی. اللہ دی قسم دوسرے دن سال منتاں کرتا ہے, روندا ہے زارو قطار اماں چھوڑ دے زدنو آجا سائے دے تلے اماں کھانا کھا لائے. ماں کہندی ہے نہیں. تیسرے دن ہوندہ ہے پھر آپ کے سوال کردہ ہے اماں تینو رب دا واسطہ ہی آجا چھاں تلے آجا کھانا کھا لائے. ماں کہندی محمد نالو تعلق توڑو, نسبت توڑو گے تو آواں گی. سنیے رب کعبہ دی قسم جس نے ایک مرتبہ نسبت مصطفیٰ نہ لگا لی ہے دنیا دے ہر رشتے نو چھوڑنا گوارا کیتا ہے. بڑی گرجدار آواز نال فرمان لگے اماں سن لے تو دھوپ تے سڑ کے جل کے بکھی مر سکنی ہے. جو ایک مرتبہ محمدی بن جائے پھر کائنات دے کسے رشتے دی پرواہ نہیں کردا. تو تے مر سکنی ہے میں محمد نہیں چھوڑ. جشن منان دے ہو, فتوے اہل حدیث سے لگان دے ہو. لاؤ کوئی ایک عمل لاؤ, کوئی ایک حدیث لاؤ, کوئی ایک کردار لاؤ جس دی نسبت رسول اللہ نال ہوئے میں محمدی ہاں. پھر اہل حدیث آکھے میں نہیں مندہ. لاؤ کوئی ایسی چیز کہ جس دی نسبت رسول اللہ نال نہ ہوئے پھر اہل حدیث اس نو من کے دکھائے. مثال دے طور تے میں نو کوئی آکھدا ہے تیرا ابا کتنا وفادار ہے, تیرے واسطے زمین چھوڑ کے گیا ہے, تیرے واسطے جائیداد چھوڑ کے گیا ہے, وہ دی کلخانی کرا لائے, وہ دی جمعرات کرا لائے, وہ کم از کم وہ دی قبر تے جا کے قرآن تے پڑھ لائے. بات بڑی اچھی لگتی ہے, پیو دی بات ہے, مگر میں اس واسطے نہیں کرتا. میں محمدی ہاں, میرے نبی نے نہیں کیتا ہے, اس واسطے نہیں کرتا, میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے. جو کم محمد کرے اس نو اہل حدیث چھوڑ نہیں سکتا, اور جس کم نو مصطفیٰ نہ کرے میں محمدی ہاں, میں اس کم نو کر نہیں سکتا. اہل حدیث محمدی ہے. اہل حدیث کون ہے؟ نہ حسینی ہے نہ بولو بولو آئے ہائے اللہ دی قسم. یہی کمال ہے صحابہ کرام دے کہ جدو ایک باری نسبت مصطفیٰ نال جڑ گئی. حضرت زید ابن حارث کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہائے 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 اللہ دی قسم باپ نو پتہ چلے ہے میرا زید بیٹا مکے دے اندر محمد نام ایک بندہ ہے, اس دا غلام ہے. باپ نے تھیلے پیسے دے بھرے, درہم و دینار دے بھرے, آیا ہے مصطفیٰ دے پاس, کہنے لگا میرا بیٹا زید تہاڈے پاس غلام ہے, منگو کیا منگ دے ہو, میں اتنی قیمت دین نو تیار ہاں, منہ منگے درہم دینار دین نو تیار ہاں, سونا چاندی دین نو تیار ہاں, منگو کیا قیمت منگ دے ہو. اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے نہیں میں تیرا بیٹا بلانا ہاں, تیرے سامنے پیش کرنا ہاں. اگر وہ جانا چاہتا ہے میں محمد نو چھوڑ کے تیرے نال جانا چاہتا ہے, میرے نال نسبت توڑ کے غلامی محمد دی آزادی کرنا چاہتا ہے, میں بغیر پیسے نے دے دے گا, چلا جائے گا. حضرت زید تشریف لائے, ذرا توجہ کرنا اس بات دی طرف. نبی علیہ السلام فرمایا زید سامنے بیٹھے دو
آدمیوں نو پہچان دے ہو؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ایک باپ ہے ایک چچا ہے۔ فرمایا دونوں تینوں لے کے جانا چاہندے نے، آزادی چاہندے نے تیری، میں محمد کو تینوں اپنے وطن لے کے جانا چاہندے نے۔ اگر تو جانا چاہندہ ہے میری طرفوں اجازت ہے، علماء کرام بیٹھے نے، میں قیمت نہیں لواں گا، میں خوشی نال تینوں اجازت دے دینا۔ اور سنیے رب کعبہ دی قسم، جس نو ایک مرتبہ نسبت محمد رسول اللہ نال لگ گئی ہے، اس نے کیتا کیا ہے؟ فرمایا سنو میرے پاک پیغمبر جی، میں اپنی غلامی علی نسبت توڑ کے میں اپنے ابے نال نہیں جانا چاہندا، میں نو اس آزادی دی کوئی لوڑ نہیں جس وچ میرے محمد نال نسبت ٹوٹ جائے۔ میں اے تو کہلاندا ہاں نا کہ اے غلام محمد رسول اللہ دا ہے، جدو ٹر جاؤں گا اے نسبت ٹوٹ جائے گی، میں نو غلامی دی زنجیر منظور ہے، میں نو محمد رسول اللہ نو چھوڑ کے آزادی منظور نہیں ہے۔ تینوں کیا پتا ہے اس نسبت محمد رسول؟ آئیے قرآن سنی، صحابہ نے ایسے نہیں قربانیاں دیتیاں۔ ایک عورت ہے، غزوے تو واپس آ رہے ہیں اللہ دے رسول، اس دا باپ بھی اس غزوے دے اندر، اس دا بھائی بھی غزوے دے اندر، اس دا شوہر بھی اس غزوے دے اندر، جنگ دے اندر۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو دیر ہو جاندی ہے، اے بی بی راستے تے کھڑی ہے، آمن والے لشکر نو دیکھ رہی ہے، آمن والے لشکر دے انتظار کر رہی ہے۔ اللہ دے پیارے پیغمبر دے لشکر جو ہی آیا، بی بی نو کہن والا کہندا بی بی تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ توجہ کرنا، ایک عورت دی دنیا دے اندر سب تو زیادہ عزت و وقار والی نسبت ہے کہ کسی دی بیوی ہے، کسی دی کیا ہے؟ بیوی ہے۔ کہنے والا کہندہ ہے تیری نسبت ٹوٹ چکی ہے، تیرا شوہر فوت ہو چکا ہے۔ اگلی گال پر ایک دوسرا ملتا ہے، بی بی تیرا باپ فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ دنیا دے اندر کسے بیٹی واسطے اگر باوقار نسبت ہے، سب تو زیادہ پیار والی نسبت ہے تو بیٹی اور باپ دی نسبت ہے۔ حضرات اس دیو نسبت بھی ٹوٹ چکی ہے۔ اللہ اللہ پھر فرمایا، کہنے والا کہندہ ہے کہ تیرا بھائی اور دنیا دے اندر اللہ دی قسم بھیرا بھینا دے مان ہوندے رہندے نے، بھینا نو بھیراواں تے ناز ہوندا ہے کہ میری کنڈ پیچھے میرے پیکیاں چ میرے بھیرا کھڑے نے، مینوں کوئی اکھ میلی کر کے نہیں دکھائے گا، میرے بھیرا زندہ کھڑے نے۔ اے نسبت بھی بڑی عجیب جی نسبت ہے۔ اللہ دی قسم کہنے والا کہندا بی بی تیریاں تینے نسبتاں ٹوٹ گئیاں نے، تیرا شوہر بھی ٹر گیا، تیرا ابا بھی ٹر جاندا ہے، تیرا بھائی بھی ختم ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے۔ اور سنیے اس نے نسبت مصطفیٰ نال لگائی ہے، اے محمد دی غلام ہے نا، آخدی جو ہو گیا سو ہو گیا، مینوں دسو محمد دا کیا حال ہے؟ میں اس نسبت نو دیکھنا چاہنی ہاں، میں محمد دا حال پوچھنا چاہنی ہاں، میں ہر نسبت قربان کر سکنی ہاں، ساری نسبت تو زیادہ مینوں پیار ہے تو اس نسبت دے نال ہے، میں دنیا دے اندر عزت سمجھنی ہاں تو اس نسبت دے اندر سمجھنی ہاں، مینوں دسو محمد دا کیا حال ہے؟ اللہ دے رسول دی اٹھنی نظر آندی ہے، تاریخ نے اس بی بی دی منہ وچ الفاظ نکالے، رب کعبہ دی قسم سونے دے پانی نال لکھیے، پھر بھی حق ادا نہیں ہوندا۔ بی بی نے جملہ کیا فرمایا ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل ہو، اور لوگوں باپ دیاں شہادتاں دسن والے ہو، اور مینوں بھائی دی شہادت دسنے والو، مینوں شوہر تے سر دے تاج دی شہادت دسنے والو، میرا محبوب محمد مینوں نظر آ گیا ہے جس نال میری نسبت ہے کہ میں محمد دی غلام ہاں، مینوں دنیا دی کوئی مصیبت دی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے کہ جڑیاں نسبتاں توڑ کے جس نال لگیاں اللہ اس نے سلامت لے کے آئے۔ آج تو انہوں اس تے فخر کوئی نہیں کہ تسا محمدی ہو، اور بولو تو انہوں فخر کوئی نہیں۔ آج سوشل میڈیا تے کر دے کیا پہ ہو اہل حدیثو، ناتاں جگتاں رمضان محرم دا مہینہ آئے، امام بانے اندر رخ کرنے والو، اور ربیع الاول دا مہینہ آئے، موضوع حدیثاں گھڑنے والو، لوریاں بیان کرنے والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی اتے الزام و احتن لگانے والو، بہتان گھڑنے والو، سن لو اہل حدیث نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے دشمنہ دے امام باڑے دے اندر جاندہ ہے۔ میں اس اہل حدیث نہیں مندہ جو ربیع الاول دے مہینے دے اندر کالا کالا رسول
اللہ نو چھوڑ کے لوریاں گاون والا ہے میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا ہاں جو اہل حدیث سنید دے اوتے نعتاں نظمت جگتاں کرنے والا ہے میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا جو رسول اللہ دے منہج اور رسول اللہ دی عقیدہ توحید نو بیان کرنے والا نہیں ہے میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا جو رد بدعت دے اندر سٹیج تے گفتگو نہیں کردا میں اس نو اہل حدیث نہیں سمجھدا جو سنت دی اہمیت بیان نہیں کردا نعت گو اہل حدیث نہیں ہے اور جگت بات اہل حدیث نہیں ہے جھوٹیاں روایتاں بیان کرنے والا اہل حدیث نہیں ہے امام باڑیاں جا کے توہین اپنے کنوں نال سننے والا اہل حدیث نہیں ہے اہل حدیث محمدی ہے رب کعبہ دی قسم جو محمد دے خلاف ہوئے اہل حدیث برداشت نہیں کر سکتا جو مصطفیٰ دی زبان سے نکلے ہے اہل حدیث چھوڑ نہیں سکتا اس واسطے کہ میں اور آپ اہل حدیث ہیں محمدی ہیں سنیے قرآن اللہ اکبر ہائے ہائے زندگی دا پتہ نہیں ہے لوگو اللہ دا واسطہ جے اہل حدیث بنو محمدی بنو خدا بزرگو برتر دی قسم میرے اندر عملی کوتاہیاں ہو سکتیاں نے میں ایک انسان ہاں میرے اندر عملی کمزوریاں ہو سکتیاں نے اس واسطے کہ میں سراج منیرہ تو بہت دور ہاں لیکن میری سوچ کیا ہے میری فکر کیا ہے میرا عقیدہ کیا ہے اہل حدیث دا نظریہ کیا ہے کہ عزت ہے تو نسبت مصطفیٰ دے اندر عظمت ہے عزت مصطفیٰ دے نسبت مصطفیٰ دے اندر خوشی و غمی دے معیار دیکھاں گا تو نسبت مصطفیٰ دے نال دیکھاں گا دنیا کائنات جو بھی ہے میری ہر نقطہ نظر دی انتہا بھی محمد ہے میرے ہر نقطہ انتہا بھی محمد ہے اور نقطہ نظر دی ابتدا بھی محمد ہے اللہ اللہ قرآن فرماندہ محمدی کیوں جی ہوندہ ذرا اپنے دل دے اندر غور کر کے ذرا سننا کہ واقعی ایسا محمدی ہیں واقعی یہ ساڑھے اندر وہ سوچ اور فکر اور ساڑھے اندر بھی وہ عمل ہے قرآن ہے اللہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم کتب فی قلوبہم الایمان او میرا پاک پیغمبرہ ہائے ہائے ذرا توجہ کرنا جنہ تے محمد رسول اللہ نال اپنا تعلق جوڑ لیا ہے اپنی نسبتاں تے محمد رسول اللہ نال کر رہی ہیں انہاں دے رشتے دے انداز بدل جاندے نے کہ رابطہ دے انداز بدل جاندے نے اور رشتے دے اندر بھی نسبت محمد دی لاج رکھ دینا اس دے نال رشتہ کرنو تیار نہیں جڑا محمد رسول اللہ نال نسبت نہیں رکھ دا ہے وہ کی رابطہ دے تعلق ٹوٹ جاندے نے انہاں دی کی رابط دے انداز ہونے ہیں تے نگاہ نکتہ ہے تے محمد رسول اللہ نال نسبت ہے میرا پاک پیغمبرہ وہ سکا پیو کیوں نہ ہوئے ایک رابط دے نال نہیں رکھدا جنہی نسبت محمد رسول اللہ نال نہیں ہے اللہ پاک فرماندہ عزت عظمت وقار دے طریقے بدل ویندے ہیں وہ عزت سمجھ دینتے اس دے اندر ہے جس دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہے وہ ذلت سمجھ دینتے اس دے اندر ہے جنہی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال نہیں حتیٰ کہ میرا پاک پیغمبرہ میں دنیا کائنات دا خالق ہے میں دنیا کائنات دا مالک ہے دنیا تے سب تو زیادہ قربت خون دا رشتہ ہوندہ ہے اے خون دے رشتہ وچوں سب تو پہلے پیو ہوندہ ہے وط پتر ہوندہ ہے وط بھرا ہوندہ ہے وط خاندان تے کنبہ قبیلہ ہوندہ ہے اللہ پاک فرماندے نو سونا پاک پیغمبرہ سن لے
ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر جنہ اللہ تے آخرت ایمان لیا کے تے محمد دی زبان تے اعتبار کر کے تے محمد نال تعلق چا جوڑیا ہے او میرا یار تے سجن محمد رسول اللہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر اگلا لفظ سن علماء کو پوچھنا جا کے اس دے اندر کتنا وزن اللہ نے رکھیا ہے اللہ پاک فرماندا یوادون من حاد اللہ ورسولہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ میرا پاک پیغمبر انہا صحابہ نے نسبت دی کتنی لاج رکھی ہے جدہ کلوں محمدی بنے نے جدہ کلوں تے محمد نال نسبت لائیے انہا اے پروانے کیتی جو برادری کی آکھے گی انہا اے پروانے کیتی جو ابے نے گھروں کٹ چھوڑے آئے انہا نو اس چیز نال نہیں کہ میری اممہ میرے کلوں مال و دولت خاص کے مصعب ابن عمیر نو مکہ دیاں گلیاں میں جو خالی کر چھوڑے آئے انہوں اس چیز نال غرض کوئی نہیں ہوندی کہ سارا مکہ دشمن بن گیا ہے اے آگ دے انگارے تے لیٹے پہنے وطوی لاج رکھی پہنتے تے محمد رسول اللہ دی نسبت دی رکھی پہنے وہ انسان ہوندہ ہے اللہ دی قسمیں وط آگ دے انگارے ہون اتے گرم پتھر رکھیا پہ ہوئے تے وال پچھن والا پچھے ہون دس جو محمد نال نسبت رکھنا ہے یا کوئی نہ محمد رسول اللہ نال تعلق جوڑنا ہی کوئی نہ کیونکہ آخد ہے اے باہر کارے حقیقت کل ہو واللہ احد وہ نگاہ بانے تنو جانے تو اللہ سمد لم یلد یارم ولم یولد باہر جا دستگیر لم یکن کفون لم یکن حافظ تورا ناصر لو کفون نہد حکم لے ہو تسا آگ دے انگارے تو ڈرا رہے وہ تا چربی پگھل کے بجھا چکی ہے تو سا گرم پتھران تو ڈرا رہے ہو وہ تے ٹھنڈے پہ گئے نے مگر میں بلال دا جذبہ ویکھو جنا کنو میں محمد نال نسبت لائیے عقیدہ توحید دا سکھے ہے اللہ دی قسمیں ساری کائنات دیا مصیبتاں ایتے برداشت کرنیاں سوکھیاں نے محمد نالو نسبت توڑ کے تے مینوں آزادی دی لوڑ کوئی نہیں رب کائنات فرمانے نو میرا یارا انہوں اعلان کرتے آنکھ چاہ اولا ایک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي من تحتها الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ ان حزب اللہ هم المفلحون رب کائنات فرمانے نو میرا یارا ایک ہو سکتا ہے کہ زمین تے محمد نال نسبت چا جوڑے توجہ کرنا تے محمد نال چا نسبت جوڑے آج جلوس کٹنا ہے قادری سڑینا ہے شرم نہیں آئی آج جلوس کٹنا ہے تے حنفی سڑینا ہے شرم نہیں آئی آج دنیا کائنات دے ملہ نال نسبت لینا ہے تینوں حیا نہیں آئی کہ کس نالوں نسبت پہ اترڑینا ہے اللہ فرماندہ میں تا اتنی عزت کرنا سونے محمد الرسول اللہ دی او زمین تے جڑا میرے محمد نال نسبت چا جڑیندہ ہے میرے کیلے ہی یا رب دے ہوٹھا والے محمد رسول اللہ دے بولنا تے دماغ چا کرندہ ہے اللہ پاک فرمانے میں او دے رنگ وال نہیں میدہ او دی برادری وال نہیں میدہ او دیاں قومہ وال نہیں میدہ او دی معیشت وال نہیں میدہ او دے معاشرت وال نہیں میدہ او دے خاندان وال نہیں میدہ میں نو بھی عزت آن دی ہے میں نو بھی لاج آن دی ہے تے نسبت محمد دی آن دی ہے یہ زمین تے خاندان
آندہ کوئی نہیں اے تے میاں غلام نوکر اے صہیب روم دا رلدہ آیا ہے اے خباب تے خبیب دیاں قدرہ کوئی نہیں کوئی رلے رل کے پانی پیوانو تیار نہیں کوئی غلامہ نال بہ کے رلے کھاوانو تیار نہیں انہاں دی دنیا دے اندر کوئی فقط نہیں مگر جدا نسبت تیرے نال سے جوڑی نہیں میرا یارا مینو اللہ ہون دی قسم ہے اولائکا حزب اللہ میں عرشہ تے اعلان کرے نا میں ساری کائنات دے انسان چھوڑ دیتے نا میں انہاں کالیاں اپنی جماعت دا ممبر بنا لیا ہے انہاں نسبت محمد نال جوڑ چھوڑی زندہ آباد زندہ آباد نہیں سمجھے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگو اللہ دی قسم خوش ہو جاؤ کہ تسم اہل حدیث ہو محمدی ہو اس دی نسبت تو انہوں کیا پتا ہے اللہ پاک قرآن دے اندر فرمانے نے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون پروردگار فرماندے وہ میں مومن کس نو بنایا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے وہ جڑا بابیاں دے چھلے پا کے ودا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے جڑا کڑے گلابے پا کے ودا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے جڑا دنیا کائنات دے مجاور بنیا ودا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے کہ جڑا میاں بابیاں نو ودا چھڈیندا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے کہ جڑا لوکاں دی سوچاں نو دین بنائی ودا ہے کون میری نگاہ چ مومن ہے جڑا میرے محمد دے ہوندیاں ملوانیاں نال نسبت لائی ودا ہے اللہ فرماندے کوئی نہ میری نگاہ چ مومن کون ہے میں کس نو اہل ایمان سمجھنا میں کس نو مومن ایماندار سمجھنا جڑا ایک واری کلمہ پڑھ لیندا میرے محمد دا ذرا غور کرنا ہے کلمہ محمد دے پڑھن دے بعد ثم لم يرتابوا وتنو شک کوئی نہیں میرے محمد دے دین دے اندر نہ حدیث محمد دے اندر شک کردہ ہے نہ کردار محمد دے اندر شک کردہ ہے نہ گفتار محمد دے اندر شک کردہ ہے نہ عقیدہ محمد دے اندر شک کردہ ہے حتیٰ کہ میرا نبی بھول جائے اس نو بھی دین سمجھدہ ہے میرا نبی خاموش ہو جائے اس نو بھی اپنے واسطے رشد و ہدایت دا ذریعہ سمجھدہ ہے اللہ پاک فرماندے ثم لم يرتابوا مولویاں دے فتوے آئے ادھروں کالا رسول اللہ اے ان پڑھے مگر دا ثم لم يرتابوا مینوں محمد دی حدیث چ شک کوئی نہیں مولوی بھول گیا ہونا ہے امام بھول گیا ہونا ہے فقیہ بھول گیا ہونا ہے ابو حنیفہ بھول گیا ہونا ہے اور پیر بھول گیا ہونا ہے مولوی بھول گیا ہونا ہے فتاوی عالمگیری اللہ بھول گیا ہونا ہے کنزاں قدوریاں اللہ بھول گیا ہونا ہے ثم لم يرتابوا مینوں کدی بھی شک نہیں ہو سکدا محمد دے بولنا دے اندر کوئی آخدہ ویکھ لے میاں کتنے کثرت نال لوگ ہندوستان دے اندر نے جڑے رفع یدین نہیں کریں دے آخر اے بھی تا مولوی اننا آخر اے بھی تا پڑھے ہو اننا آخر اے بھی کتاباں جان دینا اے جٹ جاہل جیا مگر آخدہ کوئی نہ ثم لم يرتابوا مینوں محمد دے عمل دے اندر شک کوئی نہیں نہ میں دنیا دے مولوی چھوڑ سکنا زبان محمد کردار محمد نہیں چھوڑ سکتا نا رب کائنات فرماندے نے آؤ جے سچیاں دی جماعت ویکھنی نے تے جا کے ویکھ لو مولوی نو وکھاؤ اے فتاوی عالمگیری اے بخاری شریف ہے یہ بخاری دی حدیث کی شک کرے اللہ فرماندا مومن کوئی نہیں اینو دوے پاسوں فقہ وکھاؤ اے مولوی دا حلالہ کرا لائے ایک پاسوں حدیث دیئے اللہ دا رسول دا اللہ دی لعنت ہوے حلالے کرانا لے تے اللہ پاک فرماندا ہن پرکھ لائے جے کر شک کرے میرے محمد دے بولاں دے اندر ثم لم يرتابوا اے مومن نہیں ہو سکدا کیونکہ مومن نو محمد دے بولاں دے اندر شک پیدا نہیں ہو سکدا جنوں نماز محمدی دتی جائے
تے آکھے نہیں یار میں کی کراں پریشان ہو گیا میں تے شک چ پہ گیا اتوں وڈا شیخ الحدیث ہے وڈا مولوی ہے پیر ہے میاں خاندانی عالم ہے اے بڑا میاں شیخ الحدیث ہے انہوں 20-30 سال ہو گئے پڑھیں دیا اللہ پاک فرماندا ہے مومن دی نشانی کیا ہے جدہ ایک واری محمد تے ایمان لے آندا ہے ثم لم یرتابو وقت شک نہیں کردا جڑا شک کرے اللہ پاک فرماندا مومن نہیں ہو سکدا آوت ویکھ لے دنیا کائنات دے اندر میرے نبی دی حدیثاں تے شک کرن والا کون ہے اج کالا کالا رسول اللہ نو شک دی بنیاد تے چھوڑن والا کون ہے اج نماز محمدی نو چھوڑن والا شک دی بنیاد تے کون ہے اج اچھی آمین نو چھوڑن والا شک دی بنیاد تے کون ہے اج فاتحہ نماز چھوڑن والا شک دی بنیاد تے کون ہے اج پہرا نال پہر نہیں ملیندا شک دی بنیاد تے کون ہے اج دنیا کائنات دے اندر کردار محمد تے شک کرن والا کون ہے اللہ پاک فرماندا آؤ میں تانوں دساں جڑا ایک واری سچی نسبت محمد دے نال لا لیندا ہے ثم لم یرتابو مت شک دے اندر پیدا نہیں ہوندا جاؤ میرا چیلنج میرا اعلان ہے کہ ہووے اہل حدیث ہووے اہل حدیث تے وہ حدیث دے اندر شک کرے اللہ دی قسم کائنات دا آسمان تک گر سکدا ہے اہل حدیث نبی دی حدیث دے اندر شک نہیں کر سکدا ہووے اہل حدیث تے انہوں نبی دی حدیث بھی کھائی ونجے تے اگوں برادریاں لے کے آوے اے ہو نہیں سکدا دنیا کائنات دے اندر میں دعوے نال کہنا میرے عمل کو تہائیاں ہو سکدیاں نے میں عملی بد عملی ہو سکدی ہے مگر اہل حدیث دی سوچ کیا ہے کہ نسبت جس عمل دی محمد دے نال ہے اس عمل دے سچ ہون وچ شک کوئی نہیں کہ دی نسبت محمد اور رسول اللہ نال نہیں اس عمل دے غلط ہون وچ شک کوئی نہیں اور دنیا کائنات اس واسطے اہل حدیث بدعتی نہیں ہو سکدا کیونکہ بدعت دی نسبت محمد نال نہیں ہے اہل حدیث تارک سنت نہیں ہو منکر سنت نہیں ہو سکدا کیونکہ دی نسبت محمد اور رسول اللہ نال ہے اور جس دی نسبت محمد نال ہوئے اللہ دی قسم اہل حدیث دی اکھاں دا تاج اکھاں دا سرما سر دا تاج بن جاندا رہندا ہے تو ان اہل حدیث اس میاں اہل بیت نہیں مندا اہل حدیث اے علی نہیں مندا اہل حدیث اے حسن حسین نہیں مندا او ظالما مینوں آکھنا میں حسن حسین نہیں مندا او جنوں میرے محمد دی لعاب ملی ہوئے میرے مصطفیٰ نے اپنی لعاب چسائی ہوئے میں اہل حدیث ہو کے دا منکر کیسے ہو سکنا کیونکہ میں محمدیاں او دی نسبت محمد اور رسول اللہ دے نالے مینوں آکھے اماں فاطمہ نہیں منیندا اے ہو سکدا ہے کہ جڑی میرے نبی دی بیٹی ہوئے لخت جگر ہوئے جندہ اٹھی کے استقبال محمد پہ کرندہ ہوئے جندے سر دا بوسہ مصطفیٰ پہ لیندہ ہوئے میں محمدیاں میں اس سیدہ فاطمہ دی عزت کیسے نہیں کروں گا میں تے پہلے جملہ ذکر چکا کہ جس نال محبت میرا نبی کرے میں اس نال بھی محبت کرے نا جڑا میرے نبی نال محبت کرے میں اس نال بھی محبت کرے نا میں نو تے اس اونٹنی جی اونٹنی نظر نہیں آندی اللہ دی قسم دنیا دے بادشاہ دیاں میں سواریاں قربان چکراں اس اونٹنی تو جن دی نسبت ہے کس تے سواری محمد رسول اللہ نے کیتی ہے میں تے نبی دی نسبت اتنی لاجا رکھنا ہے میں دنیا دے بادشاہ تے شہنشاہ دے مخمل دے بسرے اس کھجور دی چٹائی تو قربان کر دے ماں یہ دنوں نسبت میرے محمد رسول اللہ دے نالے میں ساری کائنات دے تاج قربان کر دے ماں اس ریت دے ذرے تو جڑا محمد دی جدیاں نال لگا ہے تینوں پتہ کوئی نہیں ہے اہل حدیث نو محمد رسول اللہ نال محبت کتنی ہے اہل حدیث مقام محمد نو کتنا جاندہ ہے اللہ دی قسم میں نہیں میرا رب اس نسبت لاج رکھدا ہے اللہ پاک فرمان اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد او جند جیویو میرا یارا میں آپ ہی اس نسبت لاج رکھنا مینوں انہاں گلیاں دی قسم او مکے دیاں ٹہڑیاں ڈنگیاں اچھیاں جھکیاں پتھریلیاں گلیاں دی قسم مینوں ساری دنیا نالوں زیادہ پیاریاں لگدیاں نے اے اللہ کس وجہ
کر کے اتھے اسماعیل علیہ السلام دا بچپن گزرے ہے۔ فرمایا نہیں اے اللہ اس واسطے مکے دیاں گلیاں چنگیاں لگ دیاں نے، اتھے ابراہیم علیہ السلام آیا ہے آب زمزم میں تاں تینوں چنگیاں لگ دیاں ہیں، تیرا گھر بیت اللہ ہے تاں تینوں چنگیاں لگ دیاں ہیں۔ سنو اللہ پاک فرماندا نہیں انت ہلم بہذا البلد، مینوں مکے دیاں گلیاں نال پیار اس واسطے ہے کہ تو محمد بچپن وچ نہ گلیاں وچ کھیلدا رہے۔ زندہ باد حضرات، آج تو جشن منائے تے جیڑے نبی نال نسبت رکھن والے انہوں نے گستاخ آکھیں۔ پہلے اپنا کوئی عمل، کوئی کردار، کوئی صورت، کوئی شکل، کوئی عقیدہ میرے محمد نال رلات صحیح، وہ گل نہیں سمجھ، میرے محمد نال رلات صحیح۔ تیرے کو کوئی مسئلہ پوچھے تے تو آخنا میں تا حنفی ہاں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں فرمایا۔ تیرے کو کوئی نماز پوچھے کیسی پڑھنا ہے، آدھا میں حنفی نماز پڑھنا، تیری نماز دی نسبت رسول نال نہیں، تیری سوچ تے فکر دی نسبت رسول اللہ نال نہیں۔ تیرے کو کوئی پوچھے فقہ وی تو حنفی ہیں تے عقیدہ کیویں رکھنا ہے، جنے میں عقیدہ ماتوریدی ہاں، ابو منصور ماتوریدی دے عقیدے تے چلن والا ہاں۔ اور ظالمہ تو کوئی شیطہ دس جیڑی دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہوئے، تیری سوچ دے اندر ہوئے، اور تو ہر اس نسبت نو توڑ جوڑنا ہے جیڑی رسول اللہ دے خلاف ہے، اور محمد رسول اللہ دی نسبت توڑنا ہے جس دی نسبت مصطفیٰ نال ہے۔ تینو سنت دی اہمیت نہیں، تو بدعت دا خوگر اور عادی ہے، تو نبی دے ہر کردار دی مخالفت وچ دین بنایا ہے۔ اے روئے زمین تے اہل حدیث ہے، قیامت تک تیری انہا بدعات دا رد کردہ رہے گا، نوی نسل نو دستہ رہے گا کہ عزت ہے تو محمدی ہون وچ ہے، مقام میں ملتا ہے تو محمدی ہون وچ ہے، جنت ملتی ہے تو محمدی ہون وچ ہے، رب دی رضا ہے تو محمدی ہون وچ ہے، عمل دی بقا ہے تو محمدی ہون وچ ہے، عقیدے دی سچائی ہے تو محمدی ہون وچ ہے۔ اے اہل حدیث دستہ رہے گا کہ اساں کیوں محمد رسول اللہ دی آمد دی خوشی کرنے ہیں، سانو کیوں خوشی ہے کہ زمین تے اللہ نے محمد رسول اللہ نے رسول بنا کے بھیجیا ہے، اس واسطے کہ اساں سمجھنے ہیں جو محمد نال رل گیا ہے اس دے وچ عزت ہے، جو مصطفیٰ نال چھٹ گیا ہے اس وچ عزت نہیں۔ اساں سمجھنے ہیں عقیدہ اوہ رب نو چنگا لگدا ہے جیڑا عقیدہ مصطفیٰ نال لگدا ہے، عمل وہی رب نو چنگا لگدا ہے جس دی نسبت رسول اللہ نال ہے، کردار وہی رب نو چنگا لگدا ہے جس دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہے، عبادت رب نو وہی چنگی لگدی ہے جس دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہے، قرآن دی تلاوت رب نو اسی جگہ تے چنگی لگدی ہے جتھے محمد، جس دی نسبت محمد رسول اللہ نال ہے، جہاں نسبت محمد نہیں، رب کعبہ دی قسم اس عمل وچ عبادت و نیکی نہیں۔ اے اہل حدیث دی سوچ ہے، اہل حدیث دا منہج ہے، لیکن آج بعض لوگ رب نے قرآن مجید دے اندر انہاں دا نقشہ کھینچیا ہے کہ بظاہر لوگاں نو آکھ دینے اساں اللہ نو مننے ہیں، اساں رسول نو مننے ہیں، اساں اطاعت کرنے ہیں۔ اللہ فرماندا بے ایمان نے جدہ نبی دی حدیث منن دا وارا ہے بابیاں دیاں چھولیاں وچ جاندے۔ میں بات نہیں کر رہا، رب دا قرآن سنا رہے ہیں، ترجمہ علماء کو پوچھا۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ دا قرآن، اللہ پاک فرماتا ہے یقولون، زبان نال کیا دیکھ لینا، آمنا باللہ، اساں اللہ نال ایمان لے تے پوج دے قبراں کھڑے نوں، زبان نال دن اساں اللہ نال ایمان لے آئے تے گل چ رکھاں تے تویز گدی کھلوتے نے، زبان نال دے دن اساں اللہ نال ایمان لے آئے، مگر حضرات شرک دیاں دلدلاں وچ پھسے ہوئے نے۔ آؤ قرآن سن، اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
اساں اللہ نو بھی مننے آئے او دے رسول نو بھی مننے آئے اساں کوئی منکر تے کوئی نہیں اتانا اساں بھی اللہ دے رسول دی اطاعت کرنے آئے تساں بھی سن دے ہو کہ انہاں بھراواں کولوں ادن اساں کوئی قرآن دے منکر آئے اساں کوئی نبی دے منکر آئے اساں اللہ نو بھی مننے آئے رسول بھی مننے آئے اساں بھی حدیثاں مننے اتانا اللہ پاک فرماندا کوڑے ہو ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک مت جدہ تانوں بخاری شریف وچ حدیثاں بھی کھائیاں ونجن مت کنڈ کیوں کر ویندے راندے ہو یتولا فریق منہم من بعد ذالک او جدہ تانوں نبی دیاں حدیثاں حدیث بھی کھانے نے مت کیوں آدے ہو بابے نہیں منندے کیوں شک پیدا پہ کرندے ہو نا کیوں کنڈ پہ کرندے ہو نا ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک او سنو ساڈا قصور کیا ہے سانو غیر مقلد آکھیا جاندا ہے سانو انگریز دی پیداوار آکھیا جاندا ہے سانو وہابی آکھیا جاندا ہے گستاخ آکھیا جاندا ہے یہ گل صرف قصور ہے کہ تو جو آنا میں اللہ نہیں منینا او دے رسول نہیں منینا میں او دی اطاعت بھی کرنا آوت بخاری شریف جے حدیث لکھی پئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جنازے دے اندر سورہ فاتحہ پڑھی ہے حد توبہ توبہ ساڑی فکر کوئی نہیں لکھے ہویا ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک مت پوچھ مولوی کو نسدہ کیوں پہ ہے کیوں حدیث نہیں منندہ اس کو پوچھنا مت جنازہ انہیں تریاں سکنٹج کیوں پہ پڑھاندہ ہے سورت فاتحہ کیوں نہیں پہ پڑھدا ہے اطاعت میں اللہ نہیں مننا رسول بھی مننا میں اطاعت بھی کرنا میں بھی حدیثہ مننا ہن جدہ حدیث منن دیواری آئیے ثم یتولا فریق منہم من بعد ذالک اللہ دا فتوہ سن اللہ پاک فرماندا ہے وما اولئک بالمؤمنین او میرے سونا پاک پیغمبرہ میں سدھی گل پیا کرنا انہاں دے دل وچ ایمان ہے ہی کوئی نہ جے ایمان ہویا تے کدی تیرے نالوں نسبت توڑ کے غیر نال جوڑن والے اذا دعوا الی اللہ سنو قرآن اذا دعوا الی اللہ ورسولہ جدوں انہوں اللہ اور دے رسول دی طرف بلایا جائے آکھے جے آؤ نا مت فیصلہ اللہ دے کلو کرا لینے آئے آؤ یار قرآن توڑا ساڑا فیصل بن ویندہ ہے قرآن کلو پوچھ لینے آئے مردے سن دنیا کوئی نہ آئے قرآن کلو پوچھ لینے آئے بابے مشکل کشائنی ہے کوئی نہ آئے قرآن کلو پوچھ لینے آئے کائنات دے اندر اللہ تو علاوہ کوئی مالک کوئی خالق کوئی پیدا کرنے والا آؤ نا اللہ پاک قرآن مجید دے اندر فرمان دینے جدہ انہوں آکھے جاؤ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ آؤ انہوں فیصل بنا لینے آئے دو ہستیاں ہیں ایک کتاب اللہ ہے ایک محمد رسول اللہ ہے آؤ سامنے رکھ کے فیصلہ کرنے آئے اللہ پاک قرآن دے اندر فرماندا ہے اللہ دی قسم ساری کائنات جھوٹی ہو سکتی ہے وہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا یہ اللہ نے محمد رسول اللہ دے علم نشرت سینے دے نازل کیتا ہے وہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا یہ زبان محمد نے پڑھیا ہے وہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا یہ مصطفیٰ دے سینے سے اللہ نے نازل کیتا ہے اللہ پاک فرماندا ہے میں تمہیں دسینا اے جھوٹے بے ایمانی نے اللہ پاک فرماندا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون ویکھے تو میرا پاک پیغمبرا ایک کانڈ دے کے نسلے پہ ہون گیا نا فتوے لیندہ ویندہ گستاخ ہے ایک بابیاں دا منکر ہے ایک قدیمی حدیث نہیں پڑے گا اللہ جی میرے ساتھیوں میری دعوت فکر ہے کہ نہ بنو تساں حسینی نہ یزیدی نہ دنیا کائناتیاں نسبت وال جاؤ نہ ان فروئی اختلافات دے اندر اپنا وقت ضائع کرو اللہ دی قسم ہے مینوں حسین بھی پیارا ہے کیونکہ حسین نال محبت میرے پیغمبر نے کی ہے مینوں سیدنا معاویہ بھی پیارا ہے جس نے اپنا خاندان چھوڑا ہے اپنے رشتہ دار چھوڑے میرے محمد نال محبت کی ہے نا اللہ دی قسم محمد نال محبت کرنے والا وہ بھی ہے حدیث دا سرمایہ ہے کہ جس نال میرے محمد نسبت کیتی ہے وہ بھی ہے حدیث دا سرمایہ ہے۔ میں نے ایک بندہ آکھن لگا
مولوی صاحب آج سوشل میڈیا تے بڑا شور پیا ودا ہے، تو میں تیرے کو ایک گل پوچھنا بھائی یزید جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ یزید جنتی ہے یا بولو؟ میں پتہ کیڑا جواب تے میں آکھا تو ہونے زہر دی گولی کھا کے مر ون، کیونکہ تو مر سے تے تینوں پتہ لگ گئی سی اگاں بھائی یزید جنت ہے جی جہنم ہے۔ زہر دی گولی کھا کے جی فوری پتہ کرنا ہے نا بھئی یزید جنتی ہے جہنمی ہے، ایتھے کہن نال لڑن تے جھگڑن دی لوڑ نہیں، کتاباں دے ورکے پھرولن دی لوڑ نہیں، مگر زہر دی گولی کھا کے ماروا نہیں، تو مر سیں تے میں اگاں ویسے ہو سکدا تے مجھے پتہ لگنے یزید کتھے رہا۔ ڈوب مرو اہل حدیث کہلاتے ہوئے، ڈوب مرو، تیرا منہج نہیں، تیرا مسلک نہیں، تیری سوچ نہیں، تیری سوچ ہونی چاہیے تے محمدی ہونی چاہیے، تیری فکر ہونی چاہیے تے محمدی ہونی چاہیے، تیرا عقیدہ ہونا چاہیے تے محمدی ہونا چاہیے، جس دی نسبت محمد نال ہے اللہ دی قسم اس نال سانو پیار ہے، ہر نسبت توڑ سکنے ہیں مگر مصطفیٰ والی نسبت نو چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں میں بیمار ہاں، آج پہلی تقریر میری ہے بیماری تو بعد، اور اے میرے واسطے اعزاز ہے کہ اللہ رب العزت نے میں زندگی دے اندر اس جلسے آن دی توفیق عطا فرمائی ہے جس جلسے اور کانفرنس دی بنیاد بابا جی نے رکھی سی۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔